قیامت کے دن یہ جانور اپنے سینگ اور کھروں کے درمیان آئے گا اور قربانی کا خون گرنے سے پہلے اللہ کے نزدیک یہ مقبول ہو جاتا ہے، اللہ کے بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے۔ لہذا اس کو خوش دلی سے کرو، یعنی خوشی کے ساتھ کرو اور اللہ کی رضا کے لیے کرو۔ تو محض قربانی اس نیت کے ساتھ ہوگی تو اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ الموجب الکبیر میں ہے کہ جس نے خوشی کے ساتھ، خوشی دل کے ساتھ طالب ثواب ہو کر، اب خوشی بھی ہو کہ مجھے یہ کرنا ہے، لیکن اگر نہیں یار اس مجبوری ہے، اتنے سارے پیسے میرے ضائع ہو جائیں گے، میں نے اگر قربانی نہیں کی تو اگر نہیں کروں گا تو لوگ بھی یار برا بھلا کہیں گے، تو یہ بس مجبوری میں کر رہا ہوں، تو یہ نہ ہو۔ دو چیزیں بیان فرمائی، جس نے خوشی دل سے طالب ثواب ہو کر قربانی کی، اس کی قربانی جہنم کی آگ سے حجاب بن جائے گی، رکاوٹ بن جائے گی، پردہ بن جائے گی۔ اور فرمایا جو رقم عید کے دن قربانی میں خرچ کی گئی، اس سے زیادہ کوئی اور رقم پیاری نہیں۔ تو قربانی تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ عرض کیا گیا کہ اس میں ثواب کیا ہے، تو فرمایا ہر مال کے بدلے ایک نیکی ہے۔ تو کتنے جانور پر بات کریں؟ فرمایا ہر مال پر ایک نیکی۔ عرض کیا گیا اونٹ کا کیا حکم ہے؟ فرمایا اونٹ کے ہر مال کے برابر بدلے میں ایک نیکی ہے۔ تو یہ بھی فرمایا جو شخص قربانی واجب ہونے کے باوجود جس میں وسعت ہو وہ قربانی نہ کرے، تو فرمایا وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ۔ ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے۔ اب قربانی کی تعریف بھی ہم نے سماعت کی تھی کہ قربانی کہتے کسے ہیں، اس کی تعریف سن لیجیے۔ جو جانور قربانی کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مخصوص فرمایا، مخصوص جانور کو مخصوص ایام میں ذبح کرنا اللہ کا قرب حاصل کرنے کی نیت کے ساتھ، یہ قربانی کہلاتا ہے۔ مخصوص جانور ہے اور مخصوص وقت ہے، یعنی ہر جانور کی قربانی نہیں ہوگی، یہ مخصوص جانور ہیں، تین ہیں، ایک بکری ہے، ایک بیل ہے اور ایک اونٹ ہے، یہ تین جانور ہیں۔ تو آپ تو بولے ہم اتنے سارے جانور ہوتے ہیں تو تین کہاں سے؟ بکری جو ہے اس میں بکرا بھی، دمبا بھی، دمبی بھی، مینڈا بھی اور یہ بھیڑ بھی، یہ سب شامل ہے۔ اور گائے میں جو ہے یہ بھینس بھی، بھینسا بھی، بیل بھی سب شامل ہے۔ اونٹ میں اونٹنی بھی شامل ہے۔ تو یہ مخصوص جانور ہے اور مخصوص اوقات ہے اس کے۔ چوتھے دن اگر کوئی قربانی کرے گا تو اس کی قربانی نہیں ہوگی، پانچویں دن کرے پورے سال میں قربانی نہیں ہوگی۔ 10 ذی الحجہ سے لے کر 12 ذی الحجہ کی مغرب سے پہلے جو جانور ذبح ہو گیا اب وہ قربانی کہلاتا ہے۔ تو اسی طرح الحمدللہ ہم مخصوص ایام میں قربانی کرتے ہیں، مخصوص جانور کی کرتے ہیں، لیکن یہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کرنا، یہ تیسری شرط لازمی پائی جانی چاہیے۔ کسی نے اگر گوشت کی نیت کی 7 حصے کتنے ہیں؟ 7 حصے، 7 حصوں میں ایک نے بھی قربانی گوشت کی نیت کر لی تو سب کی قربانی نہیں ہوگی۔ اب یہ سب کو اللہ کی رضا کے لازم کرنا، اللہ کی رضا کے لیے جانور کو ذبح کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح قربانی کے جانور کی عمریں بھی مخصوص ہوتی ہیں، جیسے بکری وہ 1 سال کی ہو، گائے 2 سال کی ہو، اونٹ 5 سال کا ہو، ایک مخصوص کیا گیا۔ قربانی کے وقت کچھ احتیاط کرنی چاہیے۔ چند احتیاطیں میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ ان احتیاطوں سے پہلے عرض کر دوں کہ قربانی کا جو جانور ہے نا، یہ بڑا محترم جانور ہے، عزت ہے اس کی،
مقام ہے. اور یہ فرمایا قربانی کے جو جانور ہیں یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. اللہ کی کیا ہیں؟ نشانیاں ہیں. یہ کوئی کھلونا نہیں ہے کہ ہم بچوں کے ہاتھ میں دے دیں. ابھی میں وہاں آ رہا تھا راستے میں تو بچے جو ہے اب کیا اس کے ساتھ سلوک کرتے ہیں. تو بچوں کی خوشی کے لیے جانوروں کو یہ جانور کے ہاتھ میں دیتے ہیں. بچے کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں؟ ان کو اذیت دیتے ہیں. لوگ قربانی کا جانور لاتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. عام طور پر ذہن بھی یہی ہوتا ہے اگر نہیں لائیں گے تو بچے روئیں گے. بچے روئیں گے. ایک بیل لے آئے یا ایک بکرا لے آئے، اب وہ جو ہے وہ ان کے بچوں کے ہاتھ میں دے دیا، کوئی کان کھینچ رہا اس کے اور کبھی اس کو گھسیٹ رہے ہیں. پھر بسا اوقات انہیں بھگایا بھی جاتا ہے اور پھر زور زور سے ریسی بھی لگائی جاتی ہے اور گاڑیوں کے ہارن مارے جاتے ہیں. ایک تماشا بنا ہوا ہے. یہ قربانی کے جانور کی بے حرمتی ہے. قربانی کے جانور کی کیا ہے؟ بے حرمتی ہے. اپنے بچوں کو سمجھائیں کہ ان کا خیال رکھیں. یہ قربانی کے جانور کی اگر بے حرمتی کی گئی، تکلیف دی گئی تو دنیا میں بھی عذاب ہے اور آخرت میں بھی اس کا نقصان ہو جائے گا. دنیا اور آخرت کا بہت بڑا نقصان ہے. تو یہ بچوں کو جو ہے نا یہ تکلیف دینے کے لیے بچوں کے ہاتھ میں نہیں دینا چاہیے. اور خواہ جانور اگر تھکا ہوا ہے، چل ہی نہیں سکتا، اس کو زور زور سے کھیلتے پیچھے سے مارتے اور لوگ تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں. کوئی ان کو منع کرنے والا نہیں ہوتا. تو اس طرح ہم نہیں کرنا چاہیے. اور قربانی جب ہم کرتے ہیں تو اس میں بھی چند احتیاطیں ہونا چاہیے. عام طور پر ایک حدیث پاک پڑھی جاتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ جب قربانی ہو تو تم اس کے بعد ٹھہری رہو. تو ہمارے ہاں عام طور پر عورتیں بھی آ جاتی ہیں. تو اب کہا جاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا تھا خاتون جنت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو. تو ہم تو فضیلت کے لیے آتی ہیں. تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حکم دیا تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی قربانی کی تھی اور حضرت علی موجود تھے. اب عام طور پر یہاں پر کسائی بھی ہوتے ہیں، عام پبلک ہوتی ہے. تو یہ بے پردگی تو نہیں تھی نا اس وقت. تو یہ بے پردگی کرنا، عورتوں کا بیچ میں آنا، یہ درست نہیں. یہاں پر یہ بھی عرض کر دوں کہ جانور جب ذبح کیا جاتا ہے یہ کوئی تفریح کا موقع نہیں ہے، یہ کوئی مزہ لینے کا موقع نہیں ہے. دل کے اندر رحم ہونا ضروری ہے. لوگ جانور کو ذبح کرتے وقت جانور کو لٹاتے ہیں، لطف اٹھاتے ہیں. اگر جانور بھاگے، جانور تڑپے اور جتنا جانور کو ذبح کرنا مشکل ہوتا ہے وہ اتنے ہی خوش ہوتے ہیں. ارے مزہ آ گیا، مزہ آ گیا. توبہ استغفر اللہ، توبہ استغفر اللہ. یہ کوئی مزے کا وقت نہیں ہے. یہ جانور تو قربان ہو کر پرصراط پر ہماری سواری بن جائے گا. یہ جانور جو ذبح ہوا ہے تو یہاں پر ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ مجھے بھی مرنا ہے، مجھے بھی مرنا ہے. موت کو یاد کرے گا. اللہ ہمیں بے رحمی سے بچائے. بس کرم فرما دے، فضل فرما دے کہ ہمارے جسم کے رگ رگ سے بھی روح نکالی جائے گی. اس وقت کتنی تکلیف ہوگی. تو اس کو بھی ہم نے غور کرنا چاہیے. جب ہم قربانی کریں تو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لے کر ذبح کریں. مثلا بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کریں. اب قربانی کرنے والا اللہ کا نام لینا بھول گیا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جان بوجھ کر اس نے نہ پڑھا تو اب جانور جو ہے حرام ہو جائے گا، مردار ہو جائے گا. اس کا کھانا بھی حرام ہو جائے گا، قربانی بھی نہیں ہوگی، قربانی بھی نہیں ہوگی. تو اس کا خیال رکھیں. چھری پر جتنے بھی ہاتھ رکھے جائیں، چھری پر جتنے بھی ہاتھ رکھیں، سب کو اللہ کا نام لینا ضروری ہے. اب کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حاجی صاحب ہیں یا سیٹھ صاحب ہیں، یعنی قربانی کے جو مالک ہیں. یہاں کوئی حاجی صاحب بیٹھا ہو تو ناراض نہ ہو، میں نے مطلب ضمناً کہا ہے کہ کوئی شخصیت ہے ہماری. اب انہوں نے قربانی کے وہ مالک ہیں
تو وہ ہاتھ پہ چھری لیتے ہیں، اب لیکن آتا نہیں ہے، ذبح کرنا نہیں آتا، اب چھری لے کر چلاتے ہیں تو پھر وہ رک جاتے ہیں، اور جانور تھوڑا سا بھی ابھی جانور کٹنا باقی ہے، ذبح نہیں ہوا، اب جانور کو کسائی لے کر ذبح کرتے ہیں۔ اصل ذبح کس نے کیا؟ کس نے کیا؟ کسائی نے کیا۔ اب کسائی پر یاد تھا بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا، اس نے سوچا حاجی صاحب نے پڑھ لیا ہوگا، اس نے کیا سوچا؟ حاجی سے مجھے پڑھنے کی ضرورت نہیں، تو گویا اس نے جان بوجھ کر اللہ کا نام نہ لیا تو جانور مردار ہو جائے گا، قربانی بھی نہیں ہوگی اور اس کا کھانا بھی حرام ہو جائے گا۔ لیکن یہاں کتنے ایسے ذبح کرنے والے ہیں اور بالخصوص کسائی ہوں، منہ میں گٹکا، اب منہ ہی نہیں کھلا، اب اس نے یہ خیال کیا کہ میں نے دل میں پڑھ لیا ہے، تو یاد رکھیے دل میں پڑھنا ضروری نہیں، اتنی آواز سے پڑھنا ضروری ہے کہ اپنے کان سنیں، شور نہ ہو تو سن لیں، ہاں شور میں آواز نہیں آئی تو الگ بات ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیزیں ضروری ہیں۔ اب کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، اب جو کسائی ہوتے ہیں وہ ہندو بھی ہوتے ہیں، وہ قادیانی ہوتے ہیں، وہ گستاخ صحابہ ہوتے ہیں، اور گستاخان صحابہ میں اکثر وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی عقائد کفر تک پہنچے ہوتے ہیں۔ اگر یہ لوگ ذبح کریں گے جن کے عقائد کفر تک پہنچے ہوئے ہیں تو وہ ذبح کریں گے تو جانور حلال نہیں ہوگا، جانور حلال نہیں ہوگا۔ اس لیے یہ دیکھ کر لیں کہ ذبح کرنے والا مسلمان ہے کہ نہیں، مسلمان ذبح کرے اور بسم اللہ اللہ اکبر پڑھے، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھے، یہ ضروری ہے، اور ان باتوں کا خیال کرنا بھی ضروری ہے۔ اب یہ جو باتیں کہہ رہا ہوں نا یہ یاد کرنے کی ہے، ہاں جس کو اس سے مفرض ہی نہیں ہو اس کے لیے تو اب گھڑی پہ دیکھے گا کہ ٹائم کتنا ہو گیا ہے، ہاں جس کو غرض ہو کہ یار یہ میرے لیے ضروری ہے تو آگے مزید سنیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی معاملہ ہے، جب ہم کسائی کو بک کرواتے ہیں، کسائی محنت کرتا ہے، سماجت کرتا ہے، بڑی آہو بکر کرتا ہے، اور جب کسائی بک کروا لیا، جب وہ آ گیا اب اس کا رویہ کچھ اور ہوتا ہے، تو اب کیا کرنا چاہیے؟ جانور خود ذبح کریں یا کسائی سے کروائیں؟ پہلے آپ طے کریں اس سے، کیا طے کریں گے کہ 4 رگیں کاٹ دیں گے، کتنی رگیں؟ 4۔ اس کے بعد جب تک جانور ٹھنڈا نہیں ہوگا ہاتھ نہیں لگائیں گے، ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ 4 رگیں کیا ہوتی ہیں کہ اس میں 2 رگیں خوراک کی ہوتی ہیں، یعنی ایک خوراک کی ہے ایک سانس کی ہے، اور 2 رگیں جو ہوتی ہیں یہ خون کی ہوتی ہیں۔ 2 رگیں کس کی ہوتی ہیں؟ خون کی ہوتی ہیں۔ اب جو خوراک کی نالی ہوتی ہے اور سانس کی ہوتی ہے یہ محسوس ہوتی ہیں، سامنے نظر آتی ہیں، لیکن جو خون کی نالی ہوتی ہے یہ محسوس نہیں ہوتی، اس سے خون کی دھار بہ رہی ہوتی ہے، خون کی کیا بہ رہی ہوتی ہے؟ دھار بہ رہی ہوتی ہے۔ آپ اس سے کہیں گے کہ 4 رگیں کٹنے کے بعد آپ چھری رکھ دیں گے، چائے پئیں، ناشتہ کریں، پہلے سے طے کریں گے تو رد کرے گا، ورنہ وہ کرے گا نہیں، ناشتہ کریں گے۔ جب تک جانور ٹھنڈا نہ ہو جائے اس کو ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ ہاتھ سے مراد کوئی ایسا عمل نہیں کریں گے۔ عام طور پر وہ جانور کو جلدی ٹھنڈا کرنے کے لیے 2 عمل کرتے ہیں۔ پہلا عمل یہ کرتے ہیں کہ جانور کو ذبح کرنے کے بعد کسائی 1 منٹ کے لیے، آدھا منٹ کے لیے رکتا ہے۔ اب رکنے کے بعد جو ہے جیسے ہی اہل خانہ ان کی توجہ ادھر ادھر ہوتی ہے یا ان کو مسئلے کا علم نہیں ہوتا، وہ جانور کو سیدھا کرنے کے بعد یہ کٹ لگاتا ہے، یہاں سے لے کر نیچے تک آئے گا اور چھرا گھوم دے گا اس کے دل کے اندر۔ اس کو نہرا کہتے ہیں کسائی کی لوجک میں، اور یہ کرنا حرام ہے۔ یہ کرنا کیا ہے؟ حرام ہے۔ یہ یہاں تک نیچے تک کاٹ دیتے ہیں اور چھرا گھوم کے اس کے دل میں۔ اس طرح کیا ہوتا ہے
کہ جانور جلدی ٹھنڈا ہوتا ہے۔ اسی طرح اب وہ دوسرا عمل یہ کرتے ہیں کہ جانور کو کاٹنے کے بعد پھر 1 منٹ کے لیے رکے اور جانور کے پاس کے اس طرح دکھاتے ہیں کہ جانور کو وہ سیدھا کر رہے ہیں یا خون کے بہنے کے لیے وہ جگہ بنا رہے ہیں۔ اس طرح مزید وہ چھری چلاتے ہیں۔ اب جانور کی 4 رگیں کاٹنے کے بعد مزید چھری چلانا حرام ہے۔ مزید چھری چلانا کیا ہے؟ حرام ہے۔ اب تھوڑا سا مزید چھری چلائیں گے تو اس طرح جب چھری چلائیں گے تو اب پیچھے گردن تک پہنچیں گے۔ گردن میں ایک ہڈی ہوتی ہے، اب اس ہڈی میں حرام مغز ہوتا ہے۔ اب جب اس تک تھوڑا سا پہنچیں گے پھر چھری سیدھی کریں گے اور اس کی حرام مغز کاٹ دیں گے۔ حرام مغز کٹے گی، جانور فوراً ٹھنڈا ہو جائے گا۔ جانور کیا ہو جائے گا؟ اب یہ دونوں کام جانور کو جلدی ٹھنڈا کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں۔ اس لیے کیے جاتے ہیں جانور کو جلدی ٹھنڈا کرنے کے لیے، لیکن یہ سارے عمل گناہ ہیں۔ سارے عمل کیا ہیں؟ گناہ جائز نہیں ہیں۔ پہلے سے آپ طے کر لیں آپ یہ نہیں کریں گے، ورنہ قصائی آپ کو جواب دے گا۔ کیا جواب دے گا؟ کہ بھائی اگر ایسا نہیں کریں گے نا تو جانور کو حلال کرنے کے لیے ضروری ہے، اور اگر ایسا نہیں کریں گے یہ تڑپے گا، اب اس کو تکلیف دینا ہے تو میں تو اس کو تکلیف سے بچا رہا ہوں وغیرہ وغیرہ۔ 4 رگیں کٹ گئی، یہ چند منٹ تڑپے گا، اب اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ یہ جو جانور تڑپے گا نا اس کا فائدہ کیا کرتا تھا؟ جسم میں جتنا رگوں میں خون ہے نا یہ خون سب بہ جائے گا، اس سے گوشت صاف شفاف اور پاکیزہ ہو جائے گا۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا۔ اب اس گوشت ہمارے لیے فائدہ مند ہو جائے گا، ہمارے صحت کے لیے یہ فائدہ مند ہے۔ اس کو سمجھائیں کہ آپ ایسا نہیں کریں گے۔ ایک چیز جو آپ نے محسوس کی ہوگی، آج کل جو جانور کا گوشت ہے وہ جلدی خراب ہو جاتا ہے۔ آج سے 30-40 سال پہلے ہمارے یہاں گاؤں دیہاتوں میں نا جو تار بندی ہوتی تھی اس پہ ڈال دیتے تھے، 2 دن تک ٹنگا رہے وہ اس کو کھاتے رہتے تھے۔ آج 6 گھنٹے کے بعد خراب ہو جاتا ہے۔ 6 گھنٹے کے بعد وہ اس کا جو ہے نا وہ نیلا پن اس کا ظاہر ہونا شروع ہوتا ہے، وہ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے، یہ کیوں خراب ہوتا ہے؟ ایک تو جانور کو چارے میں جو دوائیاں دی جاتی ہیں، کیمیکل کھلائے جاتے ہیں، انجیکشن لگائے جاتے ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جانور کو ذبح کرنے کے بعد ان کا حرام مغز کاٹ دیا جاتا ہے۔ اب جانور فوراً ٹھنڈا ہو جائے گا، جسم سے گندا خون باہر نہیں نکلتا۔ اب اس کو سائنسی طور پر یوں سمجھیں، اس کو میں سائنسی طور پر بھی آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ دماغ کا پورے جسم سے تعلق ہوتا ہے۔ دماغ کا پورے جسم سے کیا ہوتا ہے؟ تعلق ہوتا ہے۔ یہ ہے حرام مغز کے ذریعے پورا ایک حسابی نظام ہے۔ حرام مغز کے لیے تو دماغ جو ہے وہ زندہ ہوتا ہے۔ حرام مغز کٹے گی تو دماغ بھی مردہ ہو جائے گا۔ تو اب یہ ہے کہ حرام مغز کٹے گی نہیں تو دماغ زندہ ہوگا، اور اسی طرح وہ خون کا مطالبہ کرے گا۔ دماغ جسم سے خون کا کیا کرے گا؟ مطالبہ کرے گا۔ اب پھر دل دھڑکتا ہے، دل پمپنگ کرتا ہے۔ دل کیا کرے گا؟ پمپنگ کر کے وہ دماغ کی طرف جو ہے نا خون کو بھیجے گا۔ اب خون جو ہے نا دماغ کی طرف جا رہا ہے، لیکن آگے سے رگیں کٹی ہوئی ہیں، باہر نکل رہا ہے۔ آگے سے رگیں کٹی ہوئی ہیں، خون کیا نکل رہا ہے؟ باہر۔ اب جب تک یہ خون باہر نکلتا رہتا ہے تو دماغ بھی زندہ ہوتا ہے، دل بھی دھڑکتا رہتا ہے۔ جیسے خون ختم ہوگا دل بھی بند ہو جائے گا، دماغ بھی کیا ہو جائے گا؟ مردار ہو جائے گا۔ جانور مطلب دماغ بھی مر جائے گا۔ تو یہ چیزیں دل کو پہ کرنا ہے۔ جب تک یہ سارا نکل جاتا ہے، جب جسم سے خون ختم ہو جاتا ہے، دل بند ہو جاتا ہے، تو پھر دماغ کو بھی موت آ جاتی ہے۔ اگر حرام مغز کاٹ دیا جائے تو دماغ کا جسم سے رابطہ ختم ہو جائے گا، اس لیے فوراً جسم ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ فوراً ٹھنڈا ہو گیا تو جو رگوں میں گندا خون ہے وہ گوشت میں سرائیت کر جاتا ہے، پھر وہ گوشت کی بیماریوں کا باعث بن جاتا ہے۔
بلڈ پریشر ہو جاتا ہے، شوگر ہو جاتا ہے، کینسر ہو جاتا ہے اور دیگر بہت ساری بیماریاں ہیں. یہ اسی وجہ اللہ ہمیں بچائے ان بیماریوں سے. پھر عرض کر دوں کہ حرام ماंس کاٹنے کی وجہ سے، حرام ماंس کاٹنے کی وجہ سے جو جانور کو بالکل جو ہے نا اس کی گردن تک پہنچنے کے بعد حرام ماंس کاٹ دیتے ہیں. اس سے عرض کروں کہ گلا کٹنے کے بعد تھوڑا سا اور کاٹ دیتے ہیں، گلے میں چھری سیدھا کر کے گھومتے ہیں، گردن کے پیچھے جو ہڈی ہوتی ہے اور اس ہڈی میں حرام ماंس کر رہا ہے اسے وہ کٹ لگاتے ہیں، وہ کٹ جاتا ہے. جیسے ہی وہ کٹے گا دماغ اور جسم کا رابطہ ختم ہو جائے گا، جانور فوراً کیا ہو جائے گا؟ ٹھنڈا ہو جائے گا. جانور فوراً ٹھنڈا ہو جائے گا. اب جسم کے اندر خون رہ جائے گا. اب اس سے بھی جب خون ہمارے اندر جائے گا تو جسم کے اندر گوشت کے ذریعے یہ کئی بیماریاں بھی پیدا کرے گا، پریشانیاں بھی پیدا کرے گا. آپ دیکھیں نا پریشانی کتنی ہے کہ پہلے جو ہے نا گھنٹوں گھنٹوں ہم بیٹھے رہتے تھے تو بیٹھے ہی رہتے تھے اور تھکتے نہیں تھے. آج بیٹھتے ہیں تو بیٹھے بیٹھے تھک جاتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں تو کھڑے کھڑے تھک جاتے ہیں، سوتے ہیں تو سوتے سوتے تھک جاتے ہیں. ہم تھک ہی جاتے ہیں. اور تھکنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ سارا، اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جب تک جو ہے نا قوم امام کے پیچھے ہوتی ہے تو قوم کی حیات ہے. قوم کی کیا ہے؟ حیات ہے. اور جب وہ آگے آ گیا امام سے، کوئی آگے آ گیا تو پھر اس کی موت ہے. آگے کون آتا ہے؟ جنازہ. کون آتا ہے؟ 5 ٹائم لوگ پیچھے ہوتے ہیں، قوم کی حیات ہوتی ہے. ایک ٹائم آگے گئے تو موت ہو گئی. تو اسی وجہ سے لوگوں نے جب سے اس چیز کو چھوڑ دیا خود ہی، اور خود ہی جو ہے نا ان کے ضمیر میں مر چکے. ضمیر کیا ہو گئے؟ مردہ ہو گئے. تو اس وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ یار ان کو سیکھنا چاہیے یہ سب چیزیں. اب اس طرح جانور کو ذبح کرنا ہے، یہ سارے مسائل اللہ تعالیٰ میں سیکھنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں، سمجھنے کی توفیق عطا کرتے ہیں. جو شریعت نے کہا ہے اتنا ہم کریں، اپنی فنکاریاں یہ نہ کریں، اپنی سوچ سے کام لے لیں. اب اس کے بعد جانور کو گرانے سے پہلے چھری کو اچھی طرح تیز کر لیں. یہ نہ ہو کہ گرانے کے بعد آپ چھری کو تیز کر لیں ہیں. بہتر تو یہ ہے کہ جانور ذبح کرنے والا اس کا منہ قبلے کی طرف ہو. کس کی طرف؟ آپ نے جانور کرنے کا شرعی طریقہ عرض کرتا ہوں. بہتر یہ ہے کہ جانور کا رخ کے کیا ہو؟ قبلے کی طرف ہو. جانور ذبح کرنے والے کا رخ بھی قبلے کی طرف ہو. بہتر یہ ہے، مستحب یہ ہے. لیکن اگر جانور کسی اور طرف گر گیا تو یہ جانور کو قبلے کی طرف کر کے اس کو ذبح کرنا مستحب ہے. لیکن جانور کو گھسیٹ کر پتھریلی زمین پر سیدھا کرنا یہ جانور کو تکلیف دینا ہے جو کہ حرام ہے. پھر جہاں جانور گر جائے وہیں اس کو ذبح کر دیں، وہیں اس کو ذبح کر دیں. اسی طرح گھسیٹے کے طور سے جس طرح بھی گر گیا جانور چہرے کی قبلے کی طرف کر لیں، ذبح کر دیں. ذبح کرنے بعد مستحب یہ ہے کہ دعائیں پڑھیں. یہ دعا پڑھیں کہ انی وجہت وجہی للہ فطر السماوات والارض حنیفا، بے شک میں نے اپنا چہرہ اس رب کی بارگاہ میں جھکایا جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا. حنیفا، اس حال میں کہ میں ہر باطل سے جدا ہوں. وما انا مشرک انا من المشرکین، میں مشرک نہیں ہوں. ان صلاتی، بے شک میری نماز، و نسکی، وہ میری قربانی، و محیایا، میری زندگی، و مماتی، اور میری موت، للہ رب العالمین، یہ اللہ رب العالمین کے لیے ہے. بے شک لا شریک اللہ، اللہ کا کوئی شریک نہیں. فبذالک امرت، اسی نے مجھے اس کام کا حکم دیا. وانا من المسلمین، کہ میں مسلمان ہوں. اب اس طرح یہ پڑھنے کے بعد جانور کے پہلو پر سیدھا قدم رکھیں، سیدھا پاؤں رکھیں اور پھر پڑھیں اللہم لکا، یہ اللہ یہ تیرے لیے ہے، ومن کا، اور تیری طرف سے ہے. یعنی تو نے ہمیں مالک بنایا، تو نے ہمیں مال دیا، تیری طرف سے یہ ہے. اور پھر پڑھیں بسم اللہ اللہ اکبر، یہ کہہ کر پھر تیز چھری سے جانور کو ذبح کیا جائے.
اب اونٹ ہے تو اس کو نہر کیا جائے، ذبح کرنے کے بعد یہ پڑھیں اللہم تقبل منی، اے اللہ اسے قبول فرما میری طرف سے۔ اگر ساتھ میں دوسرے نام ہو تو اللہم تقبل منی میری طرف سے، ومن، اور جن جن کے نام ہوں پھر سب کے نام لیے جائیں۔ اور اسی طرح یہ جانور کسی اور کی طرف سے ذبح کر رہے ہیں تو اب میں اللہم تقبل من کے کر اب ان کا نام ذکر کر کے پھر یہ دعا پڑھے کما تقبلتا من خلیلک ابراہیم، جیسے تو نے قبول کیا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی قربانی کو، وہ حبیب کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حبیب کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ اس طرح تو میری قربانی کو قبول فرما کہ جس طرح ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کی قربانی کو قبول فرمایا۔ اسی طرح یہاں تک اب یہ دعائیں پڑھ لیں، اور پھر اس کے بعد یہاں پر یہ بھی عرض کر دوں کہ بہت ساری چیزیں جانور کی ایسی ہوتی ہیں جو کھانی جائز نہیں ہوتی، جیسے اوجڑی، اس کا کھانا مکروہ ہے، اس کا کھانا کیا ہے؟ مکروہ تحریمی، تو اس سے بچنا چاہیے۔ اس طرح جانور کی جو ہے گردے ہوتے ہیں یہ بھی جائز نہیں، اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ جانور کے خصی ہوتے ہیں ان کا کھانا حرام ہے، حرام مغز جو ہوتا ہے یہ جو ریڑھ کی ہڈی میں ہوتا ہے تو یہ اس کا کھانا بھی جائز نہیں ہے۔ اس طرح اور بہت ساری چیزیں ہیں کہ 22 اجزاء ایسے ہیں جانور کے جن کا کھانا جائز نہیں ہے۔ یہ چند باتیں میں نے عرض کی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سیکھنے سمجھنے کی توفیق دے، اور اسی طرح شریعت کے مطابق۔ اور یہ ایک نشست میں ایک تو آئے بہت سارے لیٹ ہیں، ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا ہوگا، اچھا جو آئے بھی ہیں تو ایک نشست میں سارے مسئلے بھی سمجھ میں نہیں آتے، لیکن وہ کہنا نا ہمارا باپ ایسا کرتا تھا، ہمارا دادا ایسا کرتا تھا، ہمارا پردادا ایسا کرتا تھا، اب اسی کو لے کے چلنے ہیں۔ شریعت نے کیا کہا ہے ان کا معلوم نہیں، اور جب شریعت کی خلاف ورزی ہوگی تو بسا اوقات کیا ہوگا، اس کا گناہ لازم آ جائے گا، دنیا بھی تباہ ہو جائے گی، آخرت بھی تباہ ہو جائے گی۔ اور پھر عرض کرتا ہوں جانور کو تکلیف نہ دے، یہ جانور اللہ کی نشانیاں ہیں اور بہت محترم جانور ہے، محترم عزت والا ہے، یہ بچوں کا کھلونا نہیں ہے۔ آپ بچے کے ہاتھ میں دے دیں، وہ ابھی اس کو کان کھینچے، اس کو گھسیٹے اور اس کے سامنے شور مچائے، اس کو مارے، اذیت دے، ایسی کوئی بچہ کر رہا اس کو فوراً، چاہے اس کا باپ نہ بھی ہو کوئی بھی ہو، اس کو فوراً سمجھایا جائے کہ ایسا نہ کریں۔ جو آج کل تماشا لگا ہوا ہے، یقین مانے میرا دل تو جانور کو اذیت دینے میں، مطلب دل میں رحم ہونا چاہیے نا یار، ایسا پاکیزہ جانور، اور پھر اس کی قربانی کریں گے، گناہ کس کے معاف ہوں گے؟ کس کے معاف ہوں گے؟ ہمارے معاف ہوں گے نا، اور ہر گناہ بھی معاف ہوں گے، اور ہر بات پر ایک نیکی بھی مل رہی ہے۔ تو گویا جانور تو ہم پر احسان کر رہا ہے، جو ہم پر احسان کر رہے ہیں اس کو تکلیف دینی چاہیے، اس کو تکلیف نہیں دینی چاہیے۔ ان باتوں کا خیال رکھنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سیکھنے، سمجھنے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجائے نبی